تھوڑا سا ریوزٹ کیا ہے اور چیلنج بھی کیا ہے اور کچھ نئے سوالات بھی اٹھائے ہیں. اگرچہ یہ نئے نکات کے نام مختلف خطوط ہیں جو انہوں نے مرتب کیے ہیں لکھ کے، تو لیکن اس میں ہر خط میں کوئی نہ کوئی نیا نکتہ اور سوال ہے. اور وہ نیا نکتہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہماری تنقید اردو کی اب تک جس طرح آ رہی تھی، کسی نے اس میں کوئی کنکر نہیں اس جھیل میں ڈالا تھا. 3-4 نام ہیں جنہوں نے تنقید کو کسی حد تک چیلنج بھی کیا. ان میں حسن عسکری کا نام آتا ہے، ان میں وارث علوی کا نام آتا ہے، ان میں سلیم احمد کا نام آتا ہے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے تنقید پہ کچھ نئے رخ اجاگر کرنے کی کوشش کی. لیکن عام طور پر علی گڑھ، دلی، لکھنؤ اور حیدرآباد، ان 4 مراکز کی چھاپ اس تنقید پہ لگی ہوئی تھی. لیکن ناصر عباس نیر نے دیکھا کہ وقت بدل رہا ہے، وقت کے ساتھ فلسفہ بدلا ہے، فلسفے کے ساتھ ادب کی تھیوری بدلی ہے، ادب کی تھیوری کے ساتھ ٹیکنیک بدلی ہے اور بہت کچھ بدلا ہے. تو اس بنیاد پر ناصر عباس نیر نے جو سوالات اٹھائے اور جو نئے انہوں نے اس حوالے سے نکتے اٹھائے، وہ نکتے اہم ہیں. تو اس کتاب کو جب آج کا طالب علم پڑھے گا یا طالب علم نہ صحیح رائٹر پڑھے گا تو اس کو معلوم ہوگا کہ متن کیا ہوتا ہے، انٹرٹیکسچول سٹڈی کیا ہوتی ہے اور استعارہ کیا ہوتا ہے، اور استعارہ ہر زمانے میں اپنا نیا معنی کیسے لاتا ہے اور کس طریقے سے. آج آپ منٹو کو پڑھیں تو اس کا متن بدل رہا ہے. نیا قانون جو لکھا تھا منٹو نے، آج ناصر عباس نیر کی کتاب کے حوالے سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو ایک نیا قانون 9 مئی کو بھی آ چکا تھا، اور 9 مئی کو بھی جو کچھ ہوا وہی نیا قانون میں منگو کے ساتھ ہوا تھا. متن بدلتا ہے، متن کے معنی بدلتے ہیں. تو اس کتاب نے ہمیں بتایا کہ کس طریقے سے نئی تنقید کو اب کس رخ پہ آنا ہوگا، اور نئی تنقید میں کہیں گے یا کسی اس کو سمجھ سکیں گے. مجید امجد کی ایک نظم تھی توسیع شہر، جس میں کچھ درختوں کے کٹنے پر نوحہ تھا. ساہیوال میں جو درخت کٹے تھے، آج تو آموں کے باغ کٹ گئے، تو آج وہ نظم تو کچھ اور معنی دے رہی ہے. یہ ہوتا ہے کہ ٹیکسٹ اپنا معنی کیسے لیتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وقت چونکہ کم ہے، میں کسی اور وقت اس پہ بات لمبی ہو سکتی ہے، ان سے بھی بات ہو سکتی ہے. تو یہ چونکہ ایک تعارف تھا تو میں نے کہا کہ یہ کتاب باہر بھی ہوگی، آپ لے بھی سکتے ہیں اور ان سوالات کو آپ سمجھ سکتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اگلی کتاب ہڑپا ہے، ناول طاہرہ اقبال صاحبہ کا. میں گزارش کروں گی ڈاکٹر اسامہ صدیق سے اس کا تعارف پیش کرنے کے لیے، اور اس کی اس پہ بات کریں گے ڈاکٹر اسامہ صدیق. کہ میں اس کا مقابلہ تو نہیں کر پاؤں گا. میری ایک ٹانگ انگریزی میں اور ایک اردو میں ہے، اور میں دونوں طرف سے رہ گیا ہوں. اس لحاظ سے ایک چیز میں غیر ادبی سی ضرور کہوں، لیکن اگر ہم باقی کچھ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو جو دور حاضر میں لوگ کتابیں لکھ رہے ہیں ان کو پڑھنا ضروری ہے.